اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیوں کیا؟ قرآن مجید میں الصیام کا لفظ جو بولا گیا اس کا معنی کیا ہے، ہمیں وہ کیا مفہوم دیتا ہے، ہم کون سا ایسا کام کریں جو اس کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے۔ الصیام صوم سے ہے لیکن یہ اس کی جمع نہیں ہے، صوم بھی مصدر ہے اور الصیام بھی مصدر ہے۔ اس کا معنی لغوی اعتبار سے رک جانا، تھم جانا، ٹھہر جانا، منع ہو جانا، کسی کام کے نہ کرنے کا اس میں معنی ہے۔ عربی لغت کے اندر ایک لفظ کے معنی کو سمجھانے کے لیے مثال بھی دی جاتی ہے، اور وہ مثال عربی زبان کے جو رائج الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، ان سے دی جاتی ہے۔ تو لغت کے اندر الفاظ گھوڑے کے حوالے سے موجود ہیں کہ فرس صائم، گھوڑے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا، وہ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اس کا معنی ہوا کے ساتھ کیا گیا، ہوا کا نہ چلنا یا رک جانا، اس میں بھی صائم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب مفہوم یا مطلب یہاں پر کس طرح واضح ہوگا؟ جو کہ ہمارے لیے صوم یا الصیام استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم ہمیں کیسے ملے گا کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی لفظ استعمال کیا، جبکہ عرب جو ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کی لغت کے اندر، زبان کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صرف کھانے پینے سے ہمیں منع نہیں کیا، یہ بات غور طلب ہے، یاد کرنے کی، سمجھنے کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کے لیے ہم حلال چیزوں سے منع ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں صوم سے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی تم سے غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، خاص طور پر جھگڑے کے حوالے سے جھگڑا کرتا ہے، تو تم جھگڑا نہیں کرو، اس کو انی انا صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا، گفتگو کا، تمہارے غصے کا، لہجے کا جواب نہیں دوں گا، تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ انی انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ اب روزے کا مطلب یہاں پر مزید واضح بھی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ تیر اندازی تو ہم پر نہیں ہو رہی، کوئی تیر تو برسا نہیں رہا کہ ہم ڈھال پکڑ کے بیٹھے ہوں، یا کوئی ایسی چیز تو ہم پر گر نہیں رہی کہ ہم اس سے ڈھال ہمیں لینا پڑے، پکڑنا پڑے، اختیار کرنا پڑے۔ پھر کس چیز سے ڈھال ہے؟ مزید اس کا معنی واضح ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے حلال کھانے پینے سے منع کیا ہے، وہاں ان کاموں سے اولاً پہلے منع کیا ہے جو کہ امور طیبہ نہیں ہیں، جو کہ اچھے کام نہیں ہیں، جو کہ بری بات میں شمار ہوتے ہیں، وہ معاشرتی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے۔ اور روزہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی کھانے پینے سے رک جانا، اور وہ کام جو میاں بیوی کے درمیان حلال ہیں ان سے بھی رک جانا، یہ روزہ ہے، یہ اس کا معنی دیتا ہے۔ اب روزہ ہم نے رکھ لیا، حلال کام سے ہم رک گئے جو کہ عام طور پر حلال ہے، اب روزے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے وہ بھی روک دیے، اور یہاں پر اللہ کا تقویٰ یا اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے اگر شدت کی پیاس بھی ہے، گرمی بھی لگی ہے، میں پانی تنہائی میں پی بھی سکتا ہوں لیکن نہیں پیتا، کیونکہ میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہاں پر میں سمجھنے میں بھول کر جاتا ہوں، جہاں پر میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی جملے اس طرح کے بول دیتا ہوں، کانوں سے سماعت کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی چیز سن لیتا ہوں، اسی طرح آنکھوں سے اس کا تحفظ میں نہیں کرتا، ایسی چیزیں میں دیکھ لیتا ہوں جو کہ اسلامی شعار کے منافی ہیں، روزے کے منافی ہیں۔ حقیقتاً روزہ ان کا بھی ہے، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ،
یہ ہے روزے کا اصل مفہوم، اصل معنی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے آپ کو قول الزور، اب قول الزور کیا ہے؟ قول الزور ہر وہ بری بات جس کو برا کہا جائے، معاشرتی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ جملہ، ہر وہ گفتگو جو بری سمجھی جاتی ہے وہ قول الزور ہے۔ والعمل بھی، اور اس پر عمل، یعنی کہ اگر کرتا نہیں ہے تو سن تو رہا ہے، یا کسی کو بھر رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے، اور اس کے اندر غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا یہ مجموعہ ہے قول الزور، ایک لفظ کے اندر سارے معنی موجود ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العالمین کو قطعاً یہ ضرورت، یہ حاجت نہیں ہے کس چیز کی؟ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ تو اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ اگر یہ کام نہیں چھوڑنے، روزے کا جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، وہ اختیار نہیں کرنی، وہ پانی نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہے، تو پھر بھوکے اور پیاسے بھی نہ رہو۔ اللہ کو صرف بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے۔ اس وقت اگر دل کے تقوی کی یہ کیفیت ہے، ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کھانا اور پینا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ جملے، یہ مجالس، یہ کیفیت اختیار کرتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں، وہم و گمان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا۔ پھر اس کا اگلا جو جملہ ہے، اگلے جو الفاظ ہیں، وہ ہم پورے کر سکتے ہیں۔ کیا؟ لعلکم تتقون، مقصد اللہ نے یہی دیا ہے تاکہ تم رک جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی ہمیں تنبیہ ملے۔ ورنہ ہم روزہ رکھ لیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، باقی سب کچھ چلتا رہے، تو اس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں۔ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ بھی، اور نوجوانوں کے علاوہ اور بھی، جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آئی فون ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا اس پر وقت زیادہ بہتر گزر سکتا ہے۔ وقت گزاری کے لیے ہم نے بھوکے اور پیاسے نہیں رہنا، وقت گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ وقت نہیں دیا۔ یہ نعمت سے، جس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جس کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیں۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ وقت دیا ہے تو موبائل پر ڈرامے دیکھ کر نہیں گزارنے۔ یہ مصیبت ایک ارطغرل ہمارے سر پر نازل ہوئی ہے، یہ مساجد کے اندر اس کا میوزک بھی بجتا ہے، اور روزے کی حالت میں یہ کچھ دیکھتے ہیں۔ تاریخ سیکھنے کا اگر شوق ہے تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اور جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بہانے بازی کر رہا ہو، کوئی نخرے کر رہا ہو، کام نہ کر رہا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری زبان میں اصطلاح موجود ہے نہیں ہے؟ ہم یہ جملہ بولتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کس معنی میں بولتے ہیں؟ کہ یہ غلط بیانی ہے، یہ صحیح سے کام نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ان ڈراموں کی زینت ہو کر اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں۔ یہ ڈراموں میں ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کا لازمی حصہ تو ہے، اس کا پورا سامان موجود ہے، لیکن ان کے ایمان کا تحفظ اور ان کو صحیح تاریخ دینے کا کوئی اس کے اندر عنصر موجود نہیں۔ اور یہ صرف میں نے ایک نام لیا ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ہے۔ ہمیں طرح طرح سے مختلف ناموں سے وقت کو ضائع کرنے کے لیے بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہماری کم علمی اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، روزے کا مقصد اس سے مجھے حاصل ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا۔ اب آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جی اس میں تو تاریخ دکھائی گئی ہے، اس میں تو قاضی فیصلے کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، کیونکہ ہم سے سوال عام طور پر ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، ایک آپ کو میں نے کر دی ڈرامہ، دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ غیر محرم کو دیکھنا، وہ سکرین پر ہو یا لائیو ہو، کسی طرح درست نہیں۔ آپ بالمشافہ دیکھیں یا سکرین پر دیکھیں، کوئی جائز نہیں۔ اور اس کے اندر جو اداکار ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، اسلام سے دور دور تک کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پر طرح طرح کے کلپ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ یہ قول الزور میں شمار ہوتی ہیں، یہ روزے کا مقصد نہیں دیتی۔ جو رکنے کا مفہوم شریعت نے دیا ہے وہ یہاں نہیں، اور اگر ہم اس سے ہی نہیں رکتے تو پھر بھوکے پیاسے رہنے کا بھی فائدہ نہیں۔
یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، جوانوں کو سمجھائیں، بتلائیں، تعلیم دیں کہ روزے کا مقصد عبادات کا اضافہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ڈیوریشن ہمیں دیا ہے بھوکے پیاسے رہنے کا، اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ عصر کے وقت ڈھال ہو جائیں، جسم میں کمزوری ہو جائے، لیکن پھر بھی مغرب تک پورا کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، وہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے مقاصد کے اندر یہ رکھا ہے کہ ان ساری چیزوں سے میں نے رکنا ہے، حلال سے منع ہونا ہے، تو ان امور سے جو مکروہات ہیں، محرمات ہیں، ان سے بھی میں نے رکنا۔ اور شریعت نے غیبت، چغلی، بہتان تو عام حالات میں بھی منع کی، جھوٹ سے عام حالات میں بھی منع کیا، لیکن اگر میں روزے کی حالت میں بھی ان سے منع نہ ہوں تو پھر میرے روزے کا سرے سے ہی کوئی فائدہ نہیں، پھر نہ میں رات کو سحری کے وقت اٹھوں، نہ میں افطاری کا اہتمام کروں۔ تو یہ اہتمامات صرف کافی نہیں ہیں، عمل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ نے مقصد رکھا ہے لعلکم تتقون۔ اس کا معنی لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی شرعی اعتبار سے بھی ہم تب سمجھ سکیں گے، تب عمل کرنے والے بنیں گے جب ہم اس کو اس کے مقصد کے مطابق ادا کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جن مجالس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں غیبت، چغلی، بہتان، ٹھٹھا، ہاہا، جھوٹ، مذاق کے اندر جھوٹ بولا جائے گا، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ موبائل میں اگر میری عادت بنی ہوئی ہے یہ ڈراموں میں جانے کی، ان چیزوں کو دیکھنے کی، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کرنے کی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ تربیت، یہ ٹریننگ جب اس ماہ میں آپ اپنے آپ پر کر لیں گے، جبر کر لیں گے، کسی نے لاٹھی اٹھا کر نہیں آپ کو جبر کرنا، آپ پر کھڑے نہیں ہونا، نگران نہیں، نگران وہ اللہ ہے۔ جب آپ اس کو نگران جان لیں گے، نگران سمجھ لیں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑنے میں آسانی ہو جائے، عادت ہو جاتی انسان محفل سے، مجلس سے، اور اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنی مجالس کا جائزہ لیں، اپنی دوستی کا جائزہ لیں، اپنے محلے داری کا جائزہ لیں، اس کو بدلیں۔ بہترین انسان، بہترین مسلمان، مومن وہ ہے جو اپنا اثر معاشرے پر ڈالے۔ مجلس ہے، آپ کے دوست ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، طرح طرح کے کام کرتے ہیں، آپ بہترین تب ہوں گے جب اپنا اثر ان پر چھوڑیں گے۔ ان سے اگر آپ برا اثر لیں گے پھر آپ بہترین نہیں ہیں، پھر آپ کا عمل ایمان والا نہیں ہے، آپ کا عمل عمل والا نہیں، اس کے اندر کمزوری ہے۔ اپنے اچھے اثر کو اپنے دوستوں پر دیں، پھر ہے آپ کی وہ مجلس کامیاب۔ اور اگر آپ نے ان سے اثر لے کر نماز سے تاخیر کر لی، دیگر سارے کام شروع کر دیے جو اس مجلس میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ دوستی اچھی نہیں، بہتر نہیں۔ آپ کو اپنی دوستی کا انتخاب کرنے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی درستگی کرنی چاہیے، پھر روزے کا ہمیں مقصد پورا ہوگا، پھر ہم قول الزور والعمل بھی اس کا اجتناب کرنے والے بنیں گے۔ ورنہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، حکم بالکل واضح، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی مجالس کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، خود اپنا جائزہ لیں۔ اگر خود اپنا جائزہ لے لیں گے تو آسانی ہوگی، کامیاب بندہ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے گا۔ اگر خود نہ کر سکا تو پھر اللہ نے تو محاسبہ کرنا ہی کرنا ہے۔ نگران اللہ نے تو بٹھائے ہیں جو مسلسل لکھ رہے ہیں، اللہ نے ہم پر یہ گواہ بنانے، یقیناً اللہ جانتا ہے، ہمارے آنے والے کاموں کو بھی اللہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ گواہ رکھے ہیں کرامن کاتبین، یہ جو لکھ رہے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی ہر 12 گھنٹے میں بدل رہی ہیں، یہ ہم پر گواہ ہیں تاکہ ہم مکر نہ سکیں۔ اتنی مضبوطی اس کے اندر ہے۔ اپنے روزوں کو بہترین بنائیں، مثالی بنائیں، تربیت والا بنائیں، اپنی عادات کو، اطوار کو تبدیلی والا بنائیں۔ جو روش رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں اسی طرح ہی نہ چلتے رہیں، بلکہ اس کے اندر ٹھہراؤ لائیں، رک جائیں، تھم جائیں، تبدیلی لائیں، تاکہ رمضان کا اثر صرف بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ بھی ہم پر ہو، ہم پر نظر آئے کہ ہاں رمضان آیا ہے، میں رمضان میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آ رہا ہوں، اور اس تبدیلی کے بعد باقی کے مہینے بھی ہمیں گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ہو یا شرعی دین کے اعتبار سے ہو، اس کو سمجھ کر اس کو پانے کی، اس کو اس طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔